بخاری صاحب، پاکستان نے آج بھی افغانستان میں کندھار میں افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا ہے اور ان کے ایمونیشن ڈپو کو تباہ کیا ہے. بگرام ایئر بیس کے حوالے سے بھی سیکورٹی ذرائع کہہ رہے تھے کہ اپنے اہداف حاصل کر چکے ہیں. لیکن بخاری صاحب، امپورٹنٹ تھنگ اس کہ ہمارے وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان مزید کشیدگی نہیں چاہتا بلکہ تعمیری انگیجمنٹ چاہتا ہے افغان طالبان کے ساتھ. تو بخاری صاحب، کیا افغان طالبان رجیم اس کو پاکستان کی کمزوری اور سرنڈر سمجھیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ہم نے افغانستان کے اوپر اور افغانستان کی کابل رجیم کے اوپر ثابت کر دیا ہے کہ کمزور شمزور تو ایسی کوئی نہیں. گھر میں جا کے مارنا، جو کہتے ہیں نا گھر میں جا کے ماریں گے، یہ گھر میں جا کے ہم ان کی پٹائی کر رہے ہیں روز، صبح شام دوپہر رات گئے. کوئی نہ وہاں ریزسٹنس ہے نہ ان کی کیپیسٹی ہے، اور ہمارے حملے اتنے ٹارگیٹڈ، اتنے ٹو دا پوائنٹ ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ریزسٹنس ہو بھی نہیں سکتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک سمجھ یہ آ جانی چاہیے کہ آپ نہ ہم سے لڑ سکتے ہیں نہ آپ ہم سے بچ سکتے ہیں. یہ بات اگر ان کو نہیں سمجھ آئی ہے تو چند دنوں میں آ جائے گی، اس لیے کہ پاکستان کے جو آپریشنز ہیں دے آر ویل مینٹ، ویل ٹارگیٹڈ، ویل پلانڈ. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بات چیت کے لیے ہم نے کب نہیں کہا ان سے. ہم نے ہمیشہ ان سے کہا ہے کہ کم سٹ ود اس، وی کین ٹاک ٹو اٹ. آپ ہمارے چند بیسک جو مسئلے ہیں اس کی یقین دہانی کرا دیں، ہم آپ سے اب بھی محبت کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹیررسٹ گروپس جو ہیں ان کو سپانسر کرنا چھوڑ دیں، ان کی سہولت کاری ترک کر دیں، ان کا اسلحے تک حصول جو ہے، اسلحے کا آسان جو ہے ان کی جو رسائی ہے اس کو ختم کر دیں. ان کو پاکستان کے بارڈر ایریا سے پیچھے دھکیل دے، بجائے اس میں کون سی ناجائز بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس لیے یہ نہیں کر پا رہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو کابل کی رجیم ہے یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ویک ہو رہی ہے. وہاں پر جو دیگر گروپ ہیں وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. وہ بھی ان کی رٹ جو ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں صبح شام، تو وہاں بھی پھنسا ہوا ہے. تو وہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور انکریج کرتا ہے ان قوتوں کو جو پاکستان کو بلیڈ کرانا چاہتی ہیں. بخاری صاحب، ہم جتنی مرضی تعمیری مذاکرات کی اور انگیجمنٹ کی بات کر لیں، جب تک ادھر سے بھارت سے افغانستان کی سپانسرشپ آنا اور ان دونوں کے جو ایک نیکسس بن چکا ہے، اور پھر کچھ اور بھی خطے کے ممالک ہیں جو مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، ان کی جانب سے دیگر گروپوں کو جو جس طرح سے سپانسر کیا جا رہا ہے، جب تک یہ نیٹ ورکس بریک نہیں ہوں گے تب تک تو تین بیانات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک ہمارے فیلڈ مارشل کا ہے، دوسرا ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کا ہے، اور تیسرا ہمارے پرائم منسٹر کا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم صرف اب طالبان کا حساب کتاب نہیں کریں گے، بلکہ جو ان کے سپانسر ہیں، بلکہ جو ان کے سہولت کار ہیں ان تک بھی جائیں گے. یہ اشارہ کھلا کھلا بھارت کی طرف ہے، اس لیے کہ ایک ہی ملک ہے جو اس وقت ان کو سپانسر کر رہا ہے، جو ان کی سہولت کاری کر رہا ہے، جو ان کو مال مہیا کر رہا ہے، جو ان کو ٹرین کر رہا ہے، جو ان کو اسلحہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو تھا نا پہلے ایک متھ بنی ہوئی تھی کہ شاید پتہ نہیں کتنے کے طاقتور ہیں یہ طالبان جو ہیں، یہ ولنریبل ہیں بھی کہ نہیں، ان کے خلاف آپریشن ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. وہ متھ تو ہم نے دیے توڑ. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے. اور ہم یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھیں گے اکارڈنگ ٹو دا فیلڈ مارشل جب تک ہم ایک پاکستان کے دشمن کو چن کے ماریں گے نہیں. بالکل بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں.